نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہم نماز سفر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ ہم قصر کی حد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ ابو جمرہ نصر بن عمران رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ اگر 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر سفر میں کہیں 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں علماء کے ڈیفرنٹ اوپینین آتے ہیں، یعنی اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک مسلک تو یہی ہے کہ جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ مسافر 19 روز تک قصر کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا مسلک ہے جو 14 دن کا کہتا ہے، اور تیسرا مسلک 3 دن کا کہتا ہے۔ اور جو قرآن و سنہ کے علماء ہیں وہ 3 دن کے سفر کے ساتھ قصر کو راجع قرار دیتے ہیں اور اسی فیصلے کو، اسی اوپینین کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آئی کہ مدت قیام میں تردد ہو تو آپ جب تک واپس نہیں آتے تب تک آپ قصر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مدت قیام میں تردد ہو، یعنی مسافر کہے آج سفر کروں گا یا کل واپسی کروں گا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو یہ حالت تردد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کنفیوز ہے ایک مسافر کے میں کل واپس چلا جاؤں گا یا میں کل سفر کروں گا، تو اس صورتحال میں وہ جب تک تردد میں ہے تب تک قصر کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر تردد کی حالت میں رہے اور قصر کرتے رہے، اور یہ حدیث ہم نے ابھی کتاب میں بھی پڑھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار آذربائیجان کے علاقے میں گئے، برف کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تو آپ کو 6 ماہ مسلسل قیام کرنا پڑا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل قصر پڑھتے رہے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو ابن عمر کا کیا عمل ملتا ہے کہ 6 مہینے آپ وہاں رہے آذربائیجان میں، لیکن کنفرم نہیں تھا کہ کب واپسی کریں گے، تو آپ نے ان 6 مہینوں میں قصر نماز ہی پڑھی کیونکہ مدت قیام میں تردد تھا۔ اسی طرح ایک اور بہقی کی روایت ملتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ رام ہورموز، یہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں 9 ماہ رہے اور قصر نماز ادا کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ واپسی کب کریں گے، اور اس
کنفرمیشن کے نہ ہونے میں کتنا ٹائم نکل گیا؟ 9 مہینے نکل گئے. تو صحابہ کرام ان 9 مہینوں میں قصر ہی نماز ادا کرتے رہے. اسی طرح مسند عمر میں جو تہذیب الآثار ہے آتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں 2 سال رہے اور قصر کرتے رہے. وہی بات کہ مدت قیام میں تردد تھا تو قصر کرتے رہے. غزوات اور جنگ میں قیام کی مدت غیر یقینی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو بھی ٹریولنگ صحابہ کرام کی غزوات سے ریلیٹڈ تھی, جنگ سے ریلیٹڈ تھی اور واپسی غیر یقینی تھی تو صحابہ کرام نے قصر نماز ہی پڑھی. اچھا, جتنے بھی حنفی علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ حالت تردد میں واپسی تک قصر ہی کی جائے گی, اور ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے. جامع ترمذی میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ جب تک مسافر اقامت کی نیت نہ کرے وہ قصر کر سکتا ہے, خواہ اسے کئی برس گزر جائیں. یعنی جب تک اس کو واپسی کی کنفرمیشن نہ ہو تب تک اگر مسافر وہاں رہ رہا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے. وہی بات جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ مدت قیام اگر تردد ہو, یعنی مسافر کہے کہ آج سفر کروں گا یا کل واپسی کروں گا, لیکن کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو ایسا مسافر چونکہ حالت تردد میں ہے, اس کو کنفرم نہیں ہے اس کی واپسی, تو پھر وہ قصر کر سکتا ہے. اور یہی بات امام ترمذی کہتے ہیں. اگر کسی کام کے لیے کسی شہر میں کوئی شخص ٹھہرا ہے اور اس کام کے بارے میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب ہوگا, لیکن اندازہ ہے کہ اتنے دن لگ سکتے ہیں, تو اس اندازے کو قیام کی مدت سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق قصر یا پوری نماز پڑھنے کا وہ شخص فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ بارش ہو گئی ہے یا دریا میں سیلاب آ گیا ہے, ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا کوچ کر جانا ہے, تو یہ حالت تردد ہے, کیونکہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا نا کہ کب ویدر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور ٹریولنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا. تو ٹل دین ایسا مسافر بھی قصر کرے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سچویشن کہ مریض بے ہوش ہو گیا ہے یا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, ٹریٹمنٹ یعنی علاج میں چند گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور 1 دن بھی لگ سکتا ہے, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں, تو یہ بھی حالت تردد ہے, تو ایسا شخص بھی قصر کر سکتا ہے. لیکن اگر مریض کی حالت دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ اتنے دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ حالت تردد نہیں ہے. یعنی پتہ ہے کہ 2 دن کا ٹریٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ جیسے ہی ختم ہوگا واپس چلے جائیں گے, تو اس صورتحال میں پھر قصر نہیں ہوگی, پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی. پھر یہ کہ اگر کسی سے رقم یا چیز لینے کے لیے ٹھہرے ہیں اور معلوم نہیں کہ یہ شخص کب دے گا, تو یہ بھی حالت تردد ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ کنفرم ہی نہیں ہے کہ کب واپسی ہوگی. ایسی صورت میں مسافر جو ہے وہ قصر کرے گا. اب کتنے دن کے قیام کے ساتھ قصر کرنی ہے؟ کتاب میں ہم نے 19 دن کے بارے میں پڑھا, ابن عباس والی روایت جو کہ بخاری میں ہے. اچھا, بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ٹھہرنے کی مدت 17 دن ہے. ٹھیک ہے. اور ابن عباس ہی سے ایک روایت میں قیام کی مدت 15 دن ہے جو کہ ابو داؤد میں آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مختلف دنوں کی تعداد آ رہی ہے. ایک روایت میں 19 دن, ایک روایت میں 17 دن, ایک روایت میں 15 دن. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے ابو داؤد کی, اور یہ روایت مسند احمد اور ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ہی پڑھتے رہے. اب آپ دیکھیے یہ بھی ایک غزوے سے ریلیٹڈ ٹریولنگ تھی جس میں واپسی کا پتہ نہیں تھا, تو جتنا ٹائم بھی وہاں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ہی پڑھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ کے ارادے سے یعنی حج کے لیے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. میں نے پوچھا, یعنی راوی نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ تو کہا 10 دن تک. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹریولنگ امن میں کی تھی کیونکہ حج کے لیے گئے تھے. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی قصر کی. ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں مزید ایکسپلین کروں گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا کرنے والے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حج ادا کرنے کے بعد 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں. یہ بات مسلم میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث سے محدثین نے یہ فہم لیا ہے کہ آمد اور روانگی کی مدت کو نکال کر, ٹھیک ہے نا, جب آپ جا رہے ہو اور واپس آ رہے ہو اس مدت کو نکال کر
3 دن رات کے قیام کا پکا ارادہ ہو تو قصر کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنے گھر سے ٹریولنگ شروع کرتے ہیں اور بالفرض لاہور جا رہے ہیں, 3 دن وہاں رہیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ واپس آ جائیں گے, تو پھر آپ قصر ہی کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کے ساتھ قصر کی. کون سے ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اس حدیث سے پھر امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام شوکانی اور امام ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ 4 دن کے قیام کا ارادہ ہو تو قصر کی جائے گی. اگر اس سے زیادہ دن ٹھہرنا ہو تو نماز پوری پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 4 دن قیام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے ارادے کے ساتھ وہاں قصر کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے اوپینین آ رہے ہیں, ایسے میں کیا کیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے دن کسی جگہ قیام کا ارادہ ہو تو قصر کی جائے. اسکالرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سفر اور ان کے دنوں کی تعداد سے جو رزلٹ نکالا ہے, جو نتیجہ نکالا ہے, اس کے مطابق اپنی رائے قائم کر لی ہے. موسٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سڈن ہوتے تھے, یعنی ہنگامی ہوتے تھے, اور دنوں کے تعین کے بغیر ہوتے تھے. یعنی کتنے دن میں سفر ختم ہوگا اس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر دراصل غزوات تھے, مثلا فتح مکہ, تبوک وغیرہ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا سفر امن کی حالت میں کیا. اس سفر میں ٹوٹل 10 days لگے, جس میں 4 دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا اور اس میں قصر نماز پڑھی. اس سچویشن کو, اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے 4 دن کے قیام کی حد بتائی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ علماء کے نام لیے. امام شافعی ہیں, جن میں امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, اسی طرح سے امام شوکانی ہیں اور امام ابن حجر ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کوئی چھوٹے چھوٹے اسکالرز نہیں, کافی بڑے اسکالرز ہیں, کافی بڑے نام ہیں جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کے قیام کی حد ہے. اگر آپ کسی جگہ پر اس سے زیادہ ٹھہرتے ہو تو پھر آپ قصر نہیں کرو گے, پھر آپ ڈے 1 سے پوری نماز پڑھو گے. لیکن اگر آپ کہیں جا رہے ہو, بالفرض کراچی سے آپ اسلام آباد جا رہے ہو, تو آپ کے جانے کا دن, اور اگر آپ کا اسلام آباد میں 3-4 دن کا سٹے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ قصر نماز ہی پڑھو گے اور پھر آپ واپس کراچی آ جاتے ہو تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کراچی سے نکلے ہو اور آپ جب سفر کر رہے ہو تو اس دوران تو آپ قصر پڑھو گے, ٹھیک ہے. ایون آپ جمع بھی کر سکتے ہو, اور روزوں کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ روزے چھوڑ بھی سکتے ہو ڈیورنگ ٹریولنگ, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اسلام آباد جا رہے ہو, لیکن آپ کی 8 دن کی ٹریولنگ ہے, آپ 8 دن اسلام آباد میں رہو گے اور 8 دن کے بعد واپس کراچی آؤ گے, تو یہ 8 دن کی ٹریولنگ کی وجہ سے آپ کو ڈے 1 سے ہی پوری نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ واپس آ رہے ہوگے کراچی پلین کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے یا جو بھی سواری آپ اختیار کرتے ہو واپس آنے کے لیے, اس ڈیوریشن میں آپ پھر قصر کرو گے, ٹھیک ہے. اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں, کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے زیادہ کا قیام کیا ہی نہیں, جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اس سے زیادہ دن کا قیام ہو تو قصر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. یعنی پلانڈ ٹریولنگ ہو کہ اس دن جائیں گے اور فلاں دن واپس آ جائیں گے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دن سے زیادہ کی تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. غزوات والی ٹریولنگ کو آپ چھوڑ دیجئے, کیونکہ وہ تو پھر تردد والی ٹریولنگ تھی نا, کہ واپسی کب آنا ہے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پلانڈ ٹریولنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دن سے زیادہ کی تھی ہی نہیں. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے زیادہ کا قیام کیا ہی نہیں, تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ دن کا قیام ہو تو قصر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی دن کی ٹریولنگ ہے, 8 دن کی ٹریولنگ ہے, 10 دن کی ٹریولنگ ہے, آپ ٹریولنگ میں ہو تو پھر آپ قصر ہی کرو, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک اوپینین ہے. اس لیے آپ اپنے سفر کو جب تک سفر سمجھتے ہیں, یعنی جب تک آپ خود کو سیٹل نہیں کر لیتے, تب تک قصر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی مسافرت کی حالت میں جب تک آپ کسی دوسرے شہر میں ٹھہریں, آپ قصر پڑھ سکتے ہیں.
کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو وہاں راستوں کا علم نہیں ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، راستے معلوم ہو جائیں تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں. یعنی یہ بھی ایک فہم نکالا ہے علماء نے کہ کسی بھی شہر میں آپ اتنے بس گئے ہیں کہ آپ کو اب وہاں کے روٹس پتہ چل گئے تو بس پھر آپ پر اب قصر نماز نہیں ہے، اب آپ پوری نماز پڑھیں کیونکہ اب آپ وہاں پر مقیم جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دل جو ہے نا آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ اس حساب سے پھر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے کئی بار الحمدللہ سفر کیا اور میرے سفر کافی طویل بھی رہے اور میں دوران سفر قصر نماز پڑھتی رہی. میں آپ سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا، ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ سفر میں قصر کی رعایت کو صدقہ کہا گیا ہے. وہ حدیث کے الفاظ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ عز وجل بها علیکم فاقبلوا صدقتہ. مسلم کی روایت ہے جو کتاب میں بھی تھی. الفاظ کچھ احسان کے طور پر استعمال ہوئے تھے، لیکن اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں نا تو ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے کہ یہ صدقہ ہے. کیا چیز صدقہ ہے؟ سفر میں قصر نماز پڑھنے کی جو رعایت ملی ہے نا، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، سو اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ڈیورنگ ٹریولنگ آپ کو قصر نماز اور نمازوں کو جمع کرنا، یا اگر لمبا سفر ہے تو روزہ ترک کرنا، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں الحمدللہ ہمارے لیے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے کہ ہم سفر میں نمازوں کو قصر کر لیتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. دوران سفر وضو کی سہولت کا مل جانا اور پھر قصر نماز کی سہولت اور جمع کرنے کی سہولت، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. سفر میں ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر مساجد بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. بے شک بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ایئرپورٹس بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مساجد بنائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہی ہوتا ہے اور بے شمار مسافر ہوتے ہیں. اس مختصر نماز سے ہر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ابھی ریسنٹ جو میں نے ٹریولنگ کی ہے ترکی ایئرپورٹ پر، آپ یقین کریں اتنے سارے مسلمان وضو کے لیے نماز کے لیے ویٹ کر رہے تھے. جو پڑھتے جا رہے تھے وہ نکلتے جا رہے تھے اور جو ویٹ کر رہے تھے پھر ان کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا تھا الحمدللہ. مطلب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین فطرت جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن الفاظوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہماری زندگی میں جہاں جہاں ڈیفیکلٹیز ہیں وہاں ایزی ویز دی الحمدللہ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ لوگ اتنا کوئک نماز پڑھتے تھے اور پھر نکلتے تھے، دوسرے آتے تھے ان کی جگہ، پھر وہ نماز پڑھتے تھے. اچھا، پھر جس کو ظہر کا ٹائم مل گیا تو اس کے ساتھ اس نے عصر کو جمع کر لیا تو وہ کمفرٹیبل ہو گیا کہ چلیں جی عصر بھی ہو گئی الحمدللہ. جن کو مغرب کا ٹائم مل گیا تو انہوں نے عشاء کو بھی جمع کر لیا. اب جیسے ہمیں مغرب کا ٹائم ملا تو ہم نے عشاء کو ساتھ جمع کیا کیونکہ عشاء کے ٹائم پر ہم نے پلین میں بیٹھنا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں آپشن دیا کہ ہم مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر سکتے تھے تو ہم نے کیا. جب ہم نے ایسا کیا تو الحمدللہ ہماری عشاء بھی ہو گئی. تو اگر کسی کو ظہر کا ٹائم مل گیا تو اس نے اس کے ساتھ عصر کو جمع کر کے آگے اپنے سفر کو کنٹینیو کیا الحمدللہ. نمازوں کو کیسے جمع کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی وضاحت میں آگے کروں گی انشاءاللہ تعالی. اس پر تو ابھی بات ہماری باقی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے ہر سفر میں اس نعمت کو شدت سے محسوس کیا کیونکہ ہمارا سفر کافی طویل اور تھکا دینے والا ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ پہلے زمانے جیسے مشکل سفر نہیں، مشکل سواریاں نہیں، مشکل راستے نہیں، لیکن سفر اینی ہاؤ آپ کو گھر کے آرام سے دور کرتا ہے. سواری میں آپ آرام اور کھانے پینے کے حوالے سے کمفرٹ زون میں نہیں ہوتے. ایسے میں نماز جیسی عبادت کو جس کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے آسان کیا گیا ہے. میں سفر میں قصر نماز پڑھ کر بہت ریلیکس محسوس کرتی ہوں اور نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت سے بھی میں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا اور یہ بہت بڑی آسانی ہے الحمدللہ. میں بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہوں. اور آپ دیکھیے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آسانی کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اگر 2 ویز ہوتے تھے اور 2 ویز میں جو ایزیسٹ ہوتا تھا، جو آسان ترین ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوز کرتے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی کو چنا اور اپنے سفر میں قصر ہی کی، یعنی نمازوں کو قصر کر کے پڑھا. تو جب کبھی بھی آپ ٹریولنگ پر جائیں تو سنت پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. خلاصہ یہ ہے کہ سفر کی مدت قیام میں تردد ہو تو جب تک واپس نہ آئیں قصر کریں، خواہ کتنے بھی دن آپ کو لگ جائیں، مہینے لگ جائیں اور سال لگ جائیں. ٹھیک ہے، اس کو میں نے آپ کو کلیئر بھی کیا. لیکن اگر آپ کا سفر پلانڈ ہے، مثلا آپ فلاں دن ٹریولنگ کریں گے تو دوران سفر آپ قصر کریں گے. لیکن جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، حالت مسافرت سے خود کو آزاد محسوس کریں تو بس پھر پوری نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کب واپس جائیں گے آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا سفر 4 دن کا ہے تو آپ قصر ہی کریں گے، اور اگر 4 دن سے زیادہ کا ہے تو پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھیں. واللہ اعلم. اور منزل پر پہنچ کر بھی اگر آپ تھکان کا شکار ہیں، جو کہ بڑا نیچرل ہے، جیٹ لیگ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کو، کہ جب جیٹ لیگ ہوتا ہے تو آپ کو ایسی نیند آ رہی ہوتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. بعض دفعہ جسم میں ایسے درد اٹھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ہوئے ہوتے. آپ کو نہ کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نہ آپ ٹائم پر سو پا رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ بالکل ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ 1-2 دن قصر نماز پڑھ بھی لینا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خود کو اگر فٹ محسوس کرتے ہیں اور الحمدللہ اگر آپ صحت کے اعتبار سے مضبوط ہیں تو پوری نماز پڑھیں. دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کسی سے بھی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کا عمل اللہ کے حضور قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ نماز میں چوری نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا، نماز آپ کے لیے اولین ترجیح ہے. لیکن چونکہ آپ تھک گئے ہیں اور سفر نے آپ کو اندر سے پورا توڑ دیا ہے، اور انسان کی صحت بھی ایک جیسی نہیں رہتی. جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی صحت اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے، اس کی ایج اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے، اور وہ بہت اچھے سے اپنی ٹریولنگ کو بھی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جہاں بھی اس کو جانا ہے وہ اپنے کاموں کو ڈے 1 سے شروع بھی کر لیتا ہے، نمازیں بھی پوری پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن صحت ایک جیسی نہیں رہتی. اگر آپ کی صحت خراب ہے، آپ کی طبیعت کے ایشوز ہیں، بعض دفعہ پیروں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اتنے گھنٹوں پر مبنی پلین کا سفر ہوتا ہے کہ آپ موو بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی کمر میں درد، آپ کے سر میں درد، آپ کے شولڈرز میں درد، کیونکہ بیٹھے بیٹھے نہ تو انسان صحیح سے سو پاتا ہے، اور نہ وہاں پر کھانے پینے کا کوئی ایسا انتظام ہوتا ہے جو گھر کا کمفرٹ ہے نا، جو آپ کے گھر کا کمفرٹ ہے وہ آپ کو پلین میں بھی نہیں مل سکتا، نہ ٹرین میں مل سکتا ہے، نہ بس میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 دن لے لیں، اپنی صحت کو بحال کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نماز تو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے 1-2 دن اگر اپنی منزل پر پہنچ کر بھی قصر کر لی تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ نے جو آپ کو صدقہ دیا آپ نے اس کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہے. اب آپ بہت سارے اوپینینز دیکھتے ہیں، آپ کو اگر 19 دن والا اوپینین سوٹ کرتا ہے آپ وہ کر لیں، آپ کو اگر 15 ڈیز والا اوپینین سوٹ کرتا ہے آپ وہ کر لیں. لیکن جو قرآن و سنہ کے علماء ہیں انہوں نے 3 ڈیز یا 4 ڈیز کی بات کی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج والے سفر سے 4 ڈیز جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا اور قصر کیا، تو اس سے یہ فہم لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا سفر ہے تو بس پھر آپ قصر کرو، ادروائز اگر اس سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر آپ قصر نہیں کرو گے، ڈے 1 سے ہی آپ پوری نماز پڑھو گے. ٹھیک ہے. تو جیسا آپ کا دل مانتا ہے ویسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں کہ قصر کی حد آپ کو واضح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی آپ کو سفر کرنے کا موقع ملے اور اس سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے، اللہ کے اس صدقے کو قبول کرنے کا موقع ملے تو ضرور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو بس یہیں پر ہی روکیں گے. سفر کی نماز سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.